السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نعمان حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی اپڈیٹ لے کے۔ جناب آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اردو کا سمارٹ سلیبس FSC پارٹ 1 فرسٹ ایئر کا جو سمارٹ سلیبس اردو کی بک سے لیا جا رہا ہے اس دفعہ۔ یعنی آپ کو میں پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویڈیوز کے اندر کے سلیبس شارٹ ہو چکا ہے۔ اردو کا سلیبس بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچ پائیں۔ فرسٹ ایئر کی کلاس کا اس کو ہم اناؤنس کرنے والے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز اردو کے سلیبس کی شیئر کروں گا۔ فرسٹ ایئر یعنی 11ویں کلاس کی بک کی اردو کا سمارٹ سلیبس، اوکے۔ اس میں سے آپ لوگوں کا حصہ نثر، حصہ نظم اور جو بھی آپ کے گرامرلی چیزیں آپ کے پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں یا جو آپ کی سمارٹ سلیبس میں انکلوڈ کی گئی ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ درسی کتاب کے اسباق، حصہ نثر، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سبق ہے جی اسوہ حسنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں بک کلاس ورک میں جو کلاس میں کام کروایا جائے گا اس کا بھی سیپریٹلی بتایا گیا ہے اور جو آپ کا ہوم ورک دیا جائے گا آپ کو وہ بھی سیپریٹلی یہاں پہ سیپریٹ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ کلاس ورک جو ہے سوال نمبر 1 4 جزو نمبر 1 3 2 5 ٹھیک ہو گیا۔ یہ پہلا، چوتھا اور پانچواں کوشچن۔ ہوم ورک میں سوال نمبر 2 2 3 4 جز 6 4 اور 6 اور 6۔ اپنی مدد آپ اسی طرح سے آپ کو کلاس ورک اور ہوم ورک سیپریٹ کیا گیا۔ ابو القاسم زراوی سفارش۔ کلاس ورک میں آپ سوال نمبر 2 جزو 1 2 3 اور کوشچن نمبر 3 اور 5۔ ہوم ورک میں آپ کا سوال نمبر 1 2 جز نمبر 4 اور 5 اور سوال نمبر 4۔ لاہور کا جغرافیہ نمبر 5 پہ ہے جی۔ لاہور کا جغرافیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کلاس ورک کروایا جائے گا۔ ایک تو سبق پورا پڑھانے کے بعد یہ کوشچنز کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایکسرسائز کے کوشچنز کی بات کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 1 اس کے جو پارٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ کلاس ورک اور کوشچن نمبر 3 4 یہ کلاس ورک۔ کوشچن نمبر 1 اور 2 اور 5 یہ جو ہیں یہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہوں گے۔ مکتوبات اقبال کلاس ورک انکلوڈڈ سوال نمبر 2 جزو 1 2 3 6 4 اور 5 اور سوال نمبر 5۔ اور اسی طرح سے آپ کا ہوم ورک ہوگا کوشچن نمبر 1 2 پارٹ نمبر 4 6 7 8 اور جناب کوشچن نمبر 3 اور 4۔ دوستی کا پھل کلاس ورک اور ہوم ورک سیم اسی طرح سے۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا آپ کا کلاس ورک ہوگا سوال نمبر 2 جز نمبر 1 2 3 اور 4 5۔ ہوم ورک آپ کا ہوگا سوال نمبر 1 2 اور 3۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حصہ نظم پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کے صرف 8 سبق انکلوڈ کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کو دوبارہ سے میں دکھا دیتا ہوں۔ آپ کے حصہ نثر میں صرف آپ کے 8 جو لیسنز ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ ناؤ لیٹس گو ٹو دا حصہ نظم۔ حمد انکلوڈ کی گئی ہے۔ اس میں کلاس میں آپ کو کروائے جائیں گے سوال نمبر 2 4 اور 5۔ ہوم ورک میں آپ کو 1 3 اور 6 کوشچن دیے جائیں گے۔ نمبر 2 جی نعت آ گئی۔ کلاس ورک میں آپ کو سوال نمبر 1 2 3 دیا جائے گا۔ ہوم ورک میں سوال نمبر 4 5 6 7 دیا جائے گا۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر یہ 3 پہ ہے اور کلاس ورک میں آپ کو سوال نمبر 2 3 6 دیا جائے گا۔ ہوم ورک میں سوال نمبر 1 4 اور 5 دیا جائے گا۔ ہلال استقلال کلاس ورک آپ کو سوال نمبر 2 3 4 سوال ہوم ورک میں 1 اور 5۔ اور یہ بات اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو بالکل ہی کلیئرلی پہلے بتا دوں کیونکہ یہاں پہ صرف کوشچنس کو مینشن کیا گیا ایکسرسائز کے کوشچنس کو، اور یہاں پہ کلاس کے اندر ان سبق کو پڑھانا بھی انکلوڈ ہے، یعنی سبق پڑھا کے پھر اس کے بعد جو کلاس کے اندر ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں ان کو بھی۔ خطاب بانوجوان اسلام کلاس ورک میں آپ کو سوال نمبر 1 2 4 اور 6۔ ہوم ورک میں آپ کو سوال نمبر 3 5 الف پارٹ، ٹھیک ہے۔ پیغام کلاس ورک سوال نمبر 4، ہوم ورک سوال نمبر 5۔ وحدانیت کلاس ورک میں سوال نمبر 1 3 4 اور 5 انکلوڈڈ ہیں اور ہوم ورک میں آپ کو سوال نمبر 2 6 اور 7 انکلوڈڈ ہیں۔ حصہ نظر میں آپ کو میر تقی میر کی غزل، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک اسی طرح سے آدھی غزل گھر سے، عادرت آتش کی غزل آپ کو کلاس ورک آدھی کلاس میں اور باقی ہوم ورک کے طور پہ دی جائے گی۔ مرزا
آدھا خان داغ کی غزل خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا. اس کا آدھا کلاس ورک دیا جائے گا اور آدھا ہوم ورک. مومن خان مومن ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم. کلاس ورک آدھا ہوم ورک بھی آدھا. حسرت موہانی بلاتا رہا ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں. کلاس ورک اور ہوم ورک اسی طرح سے. فیض احمد فیض دس از مائی فیوریٹ دس از ون آف مائی فیوریٹ غزل. نہ گواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا. اس میں کلاس ورک اور ہوم ورک جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. احمد ندیم قاسمی کی 7ویں غزل اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے. کلاس ورک ہوم ورک سیپریٹ کیا گیا. جی تو امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے گرامر کا حصہ ہوگا جی، جو آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. بہرحال ہم آپ کو آپ کی آسانی کے لیے سارے مکالموں کے نام جو ہیں جو آپ کے کورس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں ان کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں. دو دوستوں کے نام علم کے فائدے کے موضوع پر مکالمہ. دو دوستوں کے نام جہیز ایک سماجی برائی اس کے موضوع پر مکالمہ. دو سہیلیوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مکالمہ. دو دوستوں کے نام انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر مکالمہ. دو دوستوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ. ٹھیک ہو گیا جی. بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان. استاد کے احترام پہ دو دوستوں کے درمیان. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ دو دوستوں کے درمیان. گداگری ایک لعنت اس پہ دو دوستوں کے درمیان. اور ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ. روداد کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سیرت النبی کسی تفریح مقام کی سیر. کالج میں ہونے والے کھیلوں کی تقریب. ایک کالج میں یوم اقبال. یوم قائد اعظم پر ہونے والے تقریب اور یوم آزادی. کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال. ایک جلسہ تقسیم انعامات. کالج میں منعقدہ مقابلہ حسن نعت کی روداد. کسی شادی کی تقریب کی روداد. یہ رودادیں آپ کے کورس میں شامل ہیں. اب آتے ہیں درخواست پہ. پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست. ڈپٹی کمشنر کے نام اپنے علاقے میں پارک کے قیام کے درخواست. کالج کے پرنسپل کے نام تعلیمی سیر پر جانے کی دعوت درخواست لکھنے. چیئرمین بلدیہ کے نام علاقے کی صفائی کے لیے درخواست. پر پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کے لیے درخواست. اور پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گمشدگی کی بابت درخواست. اس کے علاوہ پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی ناقص تقسیم پر درخواست ہے. چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنے پر درخواست ہے. نام خارج ہونے کے بعد پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست ہے. موٹر سائیکل چوری ہونے پر رپورٹ کی درخواست ہے. اس کے علاوہ اساتذہ کرام طلبہ کو درج ذیل کی تفہیم و مشق کروائیں اور اعادہ کے طور پر ہوم ورک بھی دیں. عبارت تلخیص یہ مطلب جو آپ کی گرامر کی چیزیں ہیں، شعری اصلاحات، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، تشبیہ، تلمیح، استعارہ، جملوں کی درستی، یہ جو ہیں یہ آپ کی جناب ہیں جی آپ کے اردو کے کورس کی چیزیں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی اردو کے جو کورس سمارٹ سلیبس ابھی آپ کو اناؤنس کیا گیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے، وہ میں نے سارا آپ لوگوں کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت ہی ایک ایک لفظ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہوپفلی آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ نے اس چیز سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہوگا. تھینک یو سو مچ جی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سلیبس کو ڈسکس کرنے کے لیے. میں آپ کو سارے کورسز کی تفصیل بڑی بخوبی طرح سے سمجھاؤں گا. ویٹ کیجیے گا میری نیکسٹ ویڈیو کا. آپ کو نیکسٹ جو آپ کا سلیبس ہے اس کے متعلق بتا دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان ہو. خدا حافظ.